یوں ہی تو نہیں ہے تیرے ملتان کے ساتھ، شمس کے شہر میں کچھ شمس نما رہتے ہیں۔ آور وے ٹو ملتان۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ میر دلی سے نکلے لکھنؤ گئے، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم ملتان جا رہے ہیں۔ عرصہ قدیم میں یہاں ایک قوم مالی آ کر آباد ہوئی تھی۔ رہنے کی جگہ کو استان کہا جاتا ہے۔ سنسکرت کی وجہ سے اس کا نام مالستان اور بعد میں تبدیل ہوتے ہوئے ملتان پڑ گیا۔ تاریخ کے دریچے میں ملتان کا نام میسان، قاسیہ پورہ، برنس پورہ، مغلستان، کشف پورہ بھی ملتا ہے۔ اس اولیاء اللہ کی سرزمین کے 6 دروازے ہیں، جس میں سب سے مشہور پاک گیٹ ہے، جو کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس گیٹ سے حضرت موسیٰ پاک کے دربار کی طرف۔ آپ 952 ہجری میں اویس شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد خرقہ، سجادہ، تسبیح اور انگوٹھی تحفے میں پائی۔ ابتدائی مذہبی تعلیم کے مکمل ہونے پر آپ کو تبلیغ کا حکم ملا۔ آپ فتح پور سیکری، آگرہ اور دہلی گئے، وہاں سے آپ ملتان آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کے لیے حصول علم لازمی ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر عمل کرنا لازم ہے۔ جس املی کے درخت کے نیچے پتھر کا مسلح بنا کر آپ درس اور تدریس، تبلیغ، وعظ اور تلقین کیا کرتے تھے، وہ آج بھی موجود ہے۔ 23 شعبان 1010 ہجری کو آپ موضع منگی ہٹی سے گزر رہے تھے کہ قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ آپ سلطان لنگا قزاق کے تیر سے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد آپ کا جسد خاکی ابد شریف میں دفن کیا گیا، مگر کچھ خانگی تنازعات کی وجہ سے آپ کو موضع منگی ہٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ 15 برس کے بعد آپ کے فرزند انجمن کے کہنے پر آپ کا جسد مبارک دوبارہ قبر سے نکالا گیا، جو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ کا جسد خاکی بالکل ٹھیک تھا۔ آپ کے فرزند کے کہنے پر آپ کو ملتان کے اندر لایا گیا۔ اس وقت لکڑی کا کوئی کفن موجود نہیں تھا جس کے اندر آپ کا جسد رکھا جاتا۔ اس وجہ سے آپ کو گھوڑے کی پشت پر لاد کر تمام ملائک کے سامنے لایا گیا اور اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کا اس وقت مدفن موجود ہے۔ شاید انہی اولیاء اللہ کے دفن ہونے کی وجہ سے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے کیا خوب کہا ہے کہ ملتان بد جنت اعلیٰ برابر است، آہستہ یبنا کے فلک سجدائے می کنند۔ اس مزار سے سرہانے کی طرف باہر نکلیں تو ایک خوبصورت لکڑی کا در ہے، جو کہ ایک لڑکی کے دروازے سے بند کیا ہوا ہے۔ یہاں خواتین آ کر اپنی دعائیں مانگتی ہیں اور خدا کے حضور وسیلہ بنا کر ان کے نیک لوگوں کا دعا کرتی ہیں اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں۔ اللہ پاک انہی لوگوں کو یاد رکھتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو قربان کر کے خدا کی رضائیں خرید لیں، اور جس نے بھی خدا کی رضا خریدی خدا اس کو یاد رکھتا ہے۔ اسی کے سرہانے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس پہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے، مگر اس ویڈیو کے ایک اور پارٹ کے اندر۔ اور جاتے جاتے ایک چیز، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتے ہر کوئی فریدہ مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔